میری یہ ویڈیو قطب الدین ایبک کے بارے میں ہے، جس کو انڈیا کا پہلا مسلمان بادشاہ کہتے ہیں۔ قطب الدین ایبک ایک ترک غلام تھا۔ نیشاپور کے قاضی فخر الدین نے اسے ایک ترکستانی تاجر سے خریدا اور سلطان شہاب الدین غوری کے دربار میں پیش کر دیا۔ سلطان شہاب الدین غوری ایک جوہر شناس اور تجربہ کار شخص تھا۔ اس نے قطب الدین کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کا اندازہ لگا لیا تھا کہ اگر اس غلام کی مناسب تعلیم و تربیت کی جائے تو یہ سلطنت کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ چنانچہ سلطان شہاب الدین غوری نے قطب الدین کی تعلیم کا بندوبست کیا اور آنے والے وقت نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ سلطان شہاب الدین غوری کا یہ اندازہ غلط نہ تھا۔ قطب الدین جلد ہی قرآن پاک کا حافظ بن گیا۔ اس کے علاوہ عربی و فارسی اور تلوار بازی کے فن میں بھی مہارت حاصل کر لی۔ جلد ہی قطب الدین کی صلاحیتوں، بہادری اور ذہانت کے چرچے عام ہونے لگے اور اس نے دربار شاہی میں نمایاں مقام حاصل کر لیا۔ سلطان شہاب الدین غوری قطب الدین کو ہر جنگ میں اپنے ساتھ رکھتا تھا اور اس پر بے پناہ اعتماد بھی کرنے لگا تھا۔ قطب الدین نے بھی سلطان کو کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ سلطان شہاب الدین غوری نے اپنی بیٹی کی شادی قطب الدین سے کر دی۔ شہاب الدین غوری کی وفات کے بعد قطب الدین ایبک کو حکومت مل گئی۔ قطب الدین کی موت 1210 عیسوی میں لاہور میں چوگان یا پولو کھیلتے ہوئے ہوئی اور یہ مزار انارکلی بازار کے قریب ایبک روڈ پر واقع ہے۔ نزدیک ہی لاہور کا مشہور زمانہ میوں ہسپتال بھی موجود ہے۔ اس مزار والی جگہ پر قطب الدین ایبک کا بہت بڑا محل ہوا کرتا تھا۔ اس محلے کا نام محلہ قطب غوری مشہور ہے۔ قطب الدین کا مقبرہ پہلی مرتبہ سلطان شمس الدین التمش کے حکم سے تعمیر ہوا۔ یہ ایک شاندار مقبرہ تھا۔ رنجیت سنگھ کے دور میں اس کی حالت خراب ہو گئی اور کافی نقصان پہنچا۔ انگریزوں کے دور حکومت میں مقبرے کے ارد گرد گھنی آبادی ہو گئی۔ محل کے آثار ختم ہونے لگے مگر مقبرہ موجود رہا۔ قبر کی حالت خراب ہو چکی تھی جس کی مرمت انگریزوں کے دور حکومت میں ہوئی اور میونسپل کمیٹی لاہور نے اس مقبرے کے سامنے سے گزرنے والی سڑک کا نام ایبک روڈ رکھ دیا۔ پاکستان بننے کے بعد اس مقبرے کو دوبارہ بنایا گیا۔ 1968 میں اس مقبرے کی تعمیر شروع ہوئی اور 1979 میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی۔ مقبرے کی تعمیر میں سنگ مرمر اور پیلا پتھر استعمال ہوا ہے۔ مقبرے کو قدیم دور کے انڈین اسلامک طرز تعمیر کے مطابق بنانے کی کوشش کی گئی ہے جو کہ قدیم دور میں انڈیا میں رائج تھا۔ مقبرے کی عمارت چوکور ہے۔ چاروں طرف سنگ مرمر کی جالیاں لگی ہوئی ہیں۔ فرش اور دیواریں بھی سنگ مرمر کی ہیں۔ مقبرے کے گنبد کے درمیان میں فانوس لگا ہوا ہے۔ مقبرے کی پیشانی پر قرآنی آیات اور کلمہ طیبہ لکھا ہے۔ اس مقبرے میں جو خطاطی کی گئی ہے وہ حافظ یوسف صدیدی نے کی ہے۔ مقبرے کے احاطے میں ایک چھوٹا سا باغیچہ موجود ہے اور مین گیٹ کے پاس جو دیوار ہے اس پر چھوٹے چھوٹے قطب مینار بنائے گئے ہیں۔ قطب مینار اصل میں قطب الدین ایبک نے بنوایا تھا جو کہ دہلی میں واقع ہے۔ قطب الدین ایبک ایک بہادر انسان تھا۔ علماء کی عزت کرتا تھا۔ اس نے عوامی فلاح و بہبود کے بہت سے کام کیے۔ سخاوت کے حوالے سے بھی قطب الدین کے کافی چرچے تھے۔ اس سلسلے میں وہ رنگ و نسل، مذہب و ملت کا خیال نہیں رکھتا تھا۔ سب کے درمیان مال و اسباب وہ بغیر کسی تفریق کے تقسیم کیا کرتا تھا۔ اس لیے عوام نے اس کو لکھ بخش کا خطاب دیا تھا۔ ایک مرتبہ سلطان شہاب الدین غوری نے جشن کی محفل سجائی اور اس کے بعد قیمتی انعامات تقسیم کیے۔ قطب الدین کو سب سے بڑا انعام ملا جو اس نے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔
ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ قطب الدین جنگل میں شکار کھیل رہا تھا۔ شکار اس سے کافی دور تھا۔ جب اس نے تیر چلایا تو وہ غلطی سے ایک نوجوان کو لگ گیا، جس سے وہ مر گیا۔ قطب الدین نے جب اس حوالے سے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ نوجوان اپنی ماں کا اکلوتا سہارا تھا۔ قطب الدین کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، چنانچہ اس نے خود کو قاضی وقت کے حوالے کیا اور قاضی سے مقدمہ چلانے کو کہا۔ مقدمہ شروع ہوا تو اس نوجوان کی بوڑھی ماں کو بلایا گیا۔ قاضی نے بوڑھی عورت سے کہا کہ میری عدالت میں انصاف ہوگا اور جو سزا تم تجویز کرو گی وہی سزا بادشاہ کو دی جائے گی۔ بوڑھی عورت نے قاضی کو کہا کہ ایسا بادشاہ کہاں ملے گا جو بادشاہ ہوتے ہوئے بھی اپنے خلاف مقدمہ چلوائے۔ بادشاہ نے کیونکہ جان بوجھ کر میرے بیٹے کو قتل نہیں کیا بلکہ غلطی سے ایسا ہو گیا، لہٰذا میں بادشاہ کو معاف کرتی ہوں۔ قاضی نے بوڑھی عورت کے کہنے پر بادشاہ کو بری کر دیا اور کہا کہ اگر تم نے ذرا بھی اکڑ اور غرور دکھایا ہوتا تو میں تمہیں سخت سے سخت سزا دیتا۔ اس بات کو سن کر قطب الدین نے اپنے لباس سے ایک خنجر نکال کر دکھایا اور کہا کہ اگر تم نے صحیح طریقے سے مقدمہ نہ چلایا ہوتا اور میری بادشاہت کا خیال کیا ہوتا تو میں تمہیں اس خنجر سے موت کے گھاٹ اتار دیتا۔